میں تقریر اب نہیں کروں گا، صرف اب میں تمہیں سمجھانے کی بات کروں گا۔ نہ میری مانو، نہ ان کی مانو، نہ کسی مفتی کی مانو۔ اللہ کے رسول نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تفسیر، جس کو ہم ترمذی، بخاری، ابو داؤد کہا کرتے ہیں، وہ عطا فرمائی، اور ہمیں علماء اکرام عطا فرمائے۔ اب ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں یا نہیں۔ حضرت زین العابدین کربلا کے بعد میں 40 سال زندہ رہے، لیکن حضرت زین العابدین نے کبھی نہ تو تاجیہ بنایا اور نہ کبھی یہ ماتم کیا، نہ کبھی ڈھول بجایا۔ اس لیے مسلمانوں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ تاجیہ داری کی اصل کیا ہے؟ یہ ڈھول بجانا، یہ تو مطلقاً حرام ہے، حرام ہے، چاہے تم خوشی کا اظہار کرو یا کچھ اور کرو، اس لیے کہ ڈھول بجانا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس پر ہمارے علماء کا اتفاق اور اتحاد قائم ہے۔ اب یہ کچھ کم پڑھے لکھے لوگ برساتی میڈک کی طرح سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا جائز ہے۔ ارے مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے ڈھول بجانا جائز نہیں ہے۔ کیا کہتی ہے مصطفیٰ کی شریعت؟ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتانا، اگر غیر مسلم تمہاری مسجد کے سامنے ڈھول بجائیں تو تم میں سے کون کون لاٹھی لے کے نکلے گا؟ کون کون لے کے نکلے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون لے کے نکلے گا؟ پوچھتا ہوں، کیوں نکل رہے ہو؟ ارے کیوں نکل رہے ہو یہاں پر؟ تم کرو تو جائز، غیر مسلم کرے تو ناجائز، غیر مسلم کرے تو توہین، تم ڈھول بجاؤ تو جائز۔ کس نے کہہ دیا کہ ڈھول بجانا جائز ہے؟ کون سا مائی کا لال ہے؟ دلیل پیش کرے میرے سامنے۔ اپنی بات چلیے، علماء نے اسے بھی منع فرما دیا۔ ہم اگر ہمارا باپ بھی اس موقع پر ہوتا تو ہم اس کے خلاف بات کرتے۔ اس لیے ڈھول بجانا جائز نہیں۔ کیوں نکلے بھائی تم لوگ اسے مارنے کے لیے؟ کہو گے مولانا یہ ہماری مسجد کی بے حرمتی کر رہا، تو تم اپنی مسجد کے سامنے ڈھول بجاؤ تو جائز ہو جائے گا؟ بولو، جائز ہو جائے گا؟ ارے حضرت زین العابدین کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے، لیکن حضرت زین العابدین کی زندگی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ کبھی زین العابدین نے تاجیہ بنایا ہو، کبھی ڈھول بجایا ہو۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شریعت خرافات کرنے نہیں دیتی، بلکہ مصطفیٰ کی شریعت خرافات کو ختم کرنے کے لیے۔ مسلمانوں، یہ کم علمی ہے۔ اب ایک مسئلہ تمہارے مذہب میں، تمہارے اسلام میں کتنی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، کتنی پہننا جائز ہے؟ ایک پہننا جائز ہے، ایک۔ جو ایک سے زیادہ پہنے، ایک سے زیادہ پہنے، بولو زور سے۔ ڈرنا نہیں ہے یہاں پر شریعت کی حق بات کرنا ہے۔ ایک سے زیادہ پہنے تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جو پیر ایک سے زائد انگوٹھی پہنے وہ شریعت کے دائرے میں پیر نہیں ہو سکتا، بلکہ پیر ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کام کیا، اور جو مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کام کرے اس کو ہمارا مذہب، ہمارا اسلام پیر کہتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے جو شریعت کی پاسداری کرے، جو شریعت کا پابند ہو، جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول و فعل کو دل سے قبول کرتا ہو، علماء کے اتحاد کو قبول کرتا ہو، وہی اسلام، وہی انسان پیر کامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پیر کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے۔ اس کی آواز کہاں جا رہی ہے بھائی؟ پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے۔ جو پیر عالم نہیں ہوگا تو مسلمانوں تمہیں بھی ڈوبے گا تو خود بھی جا کر کے ڈوبے گا۔ اتنا بتائیے، جو کہ اناڑی ڈرائیور ہو، جو ڈرائیور نہ ہو، اس کی گاڑی میں آپ بیٹھنا پسند کریں گے؟ بیٹھو گے؟
نہیں بیٹھ سکتے. ارے یہ شریعت کا ناڑی ہے, اس کا دامن مت پکڑو. اگر تم نے اس کا دامن پکڑا تو یہ تمہیں جہنم میں لے جا کر کے پھینک دے گا. تمہیں جہنم میں لے جا کر پھینک دے گا. اسی کام کو کرو جس کام کو ہمیں شریعت نے ہمیں اجازت دی. اور سنو مسلمانوں, میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں. یہ پیغام ہو گیا, لیکن آپ ایک بات اور سنیں. اگر کوئی خلاف شرع کام کرے, ہمارے امام صاحب بیٹھے, اگر یہ امام صاحب فلم دیکھنے لگے, نماز پڑھو گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ گانے سن لے گا, نماز پڑھو گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ برا کام کرے, نماز پڑھو گے ان کے پیچھے؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا یہ فاسق مولن ہے, اور ہماری شریعت میں فاسق مولن کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے, بلکہ مکروہ تحریمی ہے. تو ایسے لوگوں کی نماز, ایسے لوگوں سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ جن کو شریعت نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. بلکہ امام اعظم کا جو سپاہی ہو, امام مسلک امام اعظم کو دل سے قبول کرتا ہو, دل سے فالو کرتا ہو, شریعت مصطفیٰ کا پاسبار ہو, قسم اس رب کعبہ کی آنکھوں کو میٹ لو, اور میٹنے کے بعد میں اس کے دامن کو پکڑ لو. آنکھیں تمہاری بند ہو جائیں گی, لیکن قسم اس رب کعبہ کی وہ تمہارے ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں لے جا کر کے چھوڑ دے. کہاں چھوڑے گا؟ انتقال کروانا ہمارا یہی. آواز اس کی صحیح کریے آپ. لیکن مسلمانوں سنو, ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اب اب اتنا بتاؤ مسلمانوں سنی, آپ کو یہ پیغام آپ کے نام ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کو بیان کروں گا. تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, تمہارے کلیجے منہ کو آ جائیں گے, تمہارے جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ارے کربلا کے اندر دو چیزیں ہیں, حضرت امام حسین کی نماز بھی ہے, حضرت امام حسین کی تلاوت قرآن مجید بھی ہے, اور سنو مسلمانوں یزید کا ڈھول بھی ہے. کیا خالی ڈھول کو کہہ دیا جائز جائز, لیکن اس چیز کو نہ دیکھا کہ امام حسین نے نیزے کی نوک پر بلند ہونے کے بعد دنیا کو پیغام دے دیا, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے. پیغام دے دیا حسین زندہ ہے. اب یہ بتائیے, جس کے بچے شہید ہوں, جس کا پورا خاندان لٹے, کیا وہ ڈھول بجائے گا؟ بجائے گا ڈھول؟ ہمارے گھر میں موت ہو جائے گا, 40ویں میں ڈھول بجائیں گے؟ ارے پھر تم نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پربہار موقع پر تمہیں ڈھول بجانے کی اجازت کس نے دے دی؟ یہ کس نے ملعون پن کر دیا شریعت کے اندر؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے امام حسین کا لاشا وہاں پڑا ہے, علی اکبر کا لاشا وہاں موجود ہے, علی اصغر کی لاش وہاں موجود ہے. ارے امام حسین نے جب 9 تاریخ آتی ہے تو حضرت امام حسین نے اپنے سب خیمے والوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد میں کہا تھا, او لوگوں سنو, آج ہماری آخری رات ہے, آج ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے, ہمیں آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کل کیا پتا ہماری قسمت میں سجدے موجود ہو یا نہ ہو, یا ہماری قسمت کے اندر تلاوت قرآن مجید ہو سکے یا نہ ہو سکے. قسم اس رب کعبہ کی, جب یہ پیغام کس نے دیا تھا؟ امام حسین نے کربلا میں دیا تھا. سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کر کے تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے, اپنے رب کو راضی کر رہے تھے. اتنا بتاؤ مسلمانوں, امام حسین کے خیموں میں ڈھول بج رہا تھا, یہ یزید کے خیموں میں ڈھول بج رہا تھا. تو آپ بھی کہیں گے کہ مولانا امام حسین کے خیموں میں ڈھول نہیں بلکہ تلاوت قرآن مجید کی آوازیں آ رہی تھی. ارے ڈھول تو یزید کے یعنی یزید کے گھر بج رہا تھا, یزید کی یعنی انہوں کے اندر بج رہا تھا, ان لوگوں نے ڈھول کو بجایا تھا. لیکن سنو مسلمانوں, ارے ڈھول بجا کر کے تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے شریعت کا اعلان کرتے ہیں. ارے ڈھول بجا کر اعلان نہیں کیا جاتا. اعلان کرنا تو ہمارے امام آل رسول جنت کے پھول نواز رسول نے بتا دیا کہ لوگوں اعلان ڈھول بجا کر نہیں بلکہ اعلان اگر کیا جاتا ہے تو نیزے کی نوک پر بلند ہو کر کیا جاتا ہے. آج کے کچھ نادان بات کو کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا جائز.
पहले इन नादानों को किताबें पढ़ना चाहिए, शरीयत का इल्म हासिल करना चाहिए, फिर बाद में बोलना चाहिए। फिर तो हमारे 11 साल बेकार हैं साहब। 11 साल में मुफ्ती बनता आदमी? जो घर बैठे बैठे फतवे देना शुरू कर दे तो फिर तो हमारे 11 साल पढ़ना बेकार है मदरसे के अंदर। इन्हीं लोगों से फतवे लो, ऐसे लोगों के फतवों पर अमल करो। अरे ऐसों के फतवों पर अमल करोगे दुनिया में भी पकड़, आखिरत में भी तुम्हारी पकड़। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लोगों अपने रब को राज़ी कर लो, आज तुम्हारी आखिरी रात है। कसम उस रब्बे काबा की कौन है? ए मुसलमानों, सब हर एक अपने अपने खैमे के अंदर कुरान मजीद पढ़ रहा है, लेकिन एक बच्ची जिसकी उम्र रिवायत के मुताबिक 7 साल है, एक रिवायत के मुताबिक 4 साल है, वो बच्ची जिसका नाम सकीना है, वो बच्ची जब अपने खैमे के अंदर मौजूद है, कहती है अब्बा हुजूर, सारे के सारे लोग अपने अपने खैमों में कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। अब्बा हुजूर मेरे ऊपर रहम फरमाइए। अब्बा हुजूर मैं क्या करूं, आज मेरा भी दिल करता है हमारे नाना पर जो कुरान नाजिल हुआ है उसको पढ़ने के लिए, मेरा भी दिल करता है। कसम उस रब्बे काबा की, इमाम हुसैन ने अपनी सकीना को सीने लगाया, लगाने के बाद में कहा, बेटी अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, मेरे सीने लग जाओ, आज तुम्हारा बाप तुम्हें कुरान मजीद पढ़ना सिखा दे। आज तुम्हारा बाप तुम्हें कुरान मजीद पढ़ना सिखा देगा। जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कसम उस रब्बे काबा की, जब हजरत सकीना पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आसमां से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा। लेकिन सुनो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन ने कितनी लाशों को उठा लिया? 72 लाशों को उठाया। कितनी उठाया? 72 लाशों को उठाया। उठाने के बाद में अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद आपकी बहन ज़ैनब निकल कर आती है, वो कहती है भाई आज मैं तुम्हें तैयार करूंगी। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही तैयार करना शुरू किया है, कसम उस रब्बे काबा की, जैसे ही तैयार करने के बाद में हजरत ज़ैनब ने यानी गले का बोसा लिया है, सीने का बोसा लिया है, लेने के बाद में इमाम पाक ने, जिसको हम इमाम हुसैन कहा करते हैं, जिसको हम जन्नत का फूल कहा करते हैं, उसी इमाम हुसैन ने अपनी बहन की कलाई को थाम लिया और थामने के बाद में यानी कलाई को अपने होठों से चूम लिया। अब दोनों बहन भाइयों के अंदर गुफ्तगू हो रही है। हजरत ज़ैनब कह रही है, भाई तुमने आज मेरे हाथ को क्यों चूमा है? आज तक मेरी कलाई को तुमने नहीं चूमा है, लेकिन आज तुम्हें पता ना पड़ेगा तुमने मेरी कलाई को क्यों चूम लिया है। उधर से इमाम हुसैन कहते हैं, ओ मेरी बहन आज तक तूने मेरे गले को नहीं चूमा है, लेकिन आज इतना बता तूने मेरे सीने को और गले को क्यों चूम लिया है? कसम रब्बे काबा की, हजरत ज़ैनब का जवाब सुनोगे तो ढोल बजाना भूल जाओगे। और लोगों सुनो तो सही, हजरत ज़ैनब ने कहा था, भाई मैंने आपके गले को इसलिए चूमा था, जब यजीदियों के घोड़े जो उस मैदान के अंदर दौड़ते हुए नजर आएंगे तो उस वक्त आपकी बहन को कैद कर लिया जाएगा, आपको कोई प्यार करने वाला मौजूद नहीं होगा, इसलिए कि आप सबसे लास्ट में लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपके गले को चूम लिया है, इसलिए मैंने आपके सीने को चूम लिया है। अब बहन कहती है, भाई इतना बता कि तूने मेरी कलाई को क्यों चूम लिया है? भाई ने जवाब दिया, मेरी बहन मसला ये है, मैंने तेरी कलाई को जो चूमा है इसलिए चूमा है, कल मेरे इंतकाल के बाद में, कल मेरे शहीद होने के बाद में ये लोग तेरे हाथों में हथकड़ी डाल देंगे, तेरे पैरों के अंदर पेड़िया डाल देंगे। अरे कल कोई तेरे हाथों को चूमने वाला ना होगा, कल कोई तुझे बचाने वाला ना होगा, इसलिए बहन मैंने कल का प्यार तुझे आज दे दिया है। अरे रिश्तों की कदर किया करो। ये इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब के अंदर गुफ्तगू चल रही है। कसम उस रब्बे काबा की, जब हजरत ज़ैनब ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को तैयार किया है, जैसे ही हजरत इमाम हुसैन तैयार होने के बाद में अपने घोड़े पर सवार हुए हैं, घोड़े से 11 मरतबा कहा है चलता क्यों नहीं है, बार बार एड़ लगा रहे हैं, लेकिन घोड़े ने चलने का नाम नहीं लिया है। कहा चलता क्यों नहीं है, तो घोड़े ने यही जुबान हाल से कहा था, ए इमाम पाक, ए नवासे रसूल में यजीद नहीं हूँ, ए नवासे रसूल में आपके ऊपर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। आपकी बेटी हजरत सकीना अपने खैमे के अंदर से आपको निगाह भर कर देख रही है, पहले जाकर के उससे मुलाकात कर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई है। एड़ लगाने के बाद में हजरत सकीना के पास पहुंच जाते हैं। कहा मेरी बेटी तुम
तो ठीक हो, तुम्हें कोई प्यार करने वाला मौजूद ना होगा। ये करने के बाद में जब ये इमाम हुसैन ने कहा है, सुनो मुसलमानों, हजरत सकीना ने कहा अब्बा हुजूर आप घोड़े से नीचे आ जाइए। इमाम पाक को नीचे बुला लिया है। बुलाने के बाद में कहा अब्बा हुजूर आपने 72 लाशों का बोझ उठाया है, आपके अंदर वो ताकत ना रही कि आप मेरा बोझ उठा सकें, आप मुझे ना उठाइए। आपने अली अकबर की लाश को उठाया है, आपने अली असगर की लाश को उठाया है, आपने चचा अब्बास के बाजू कटे हुए थे उनको उठाया है, आपने हबीब इब्ने मुजाहिर को उठाया है, आपने कासिम को उठाया है। ये सारी बातें कौन बोल रही है? 7 साल की सकीना बोल रही है। और ढोल बजाने वालों सुनो तो सही, करबला की तारीख सुनोगे तुम्हारे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा ओ मेरी बेटी कोई बात नहीं है। फिर बेटी कहती है अब्बा हुजूर इस तरीके से झुक जाइए जिस तरीके से नमाज में रुकू किया करते हैं। जैसे ही नमाज के रुकू की तरह मेरे इमाम हुसैन झुके हैं, वो नवासे रसूल झुका है, पेशानी को चूम लिया है, इस वाले रुखसार को चूम लिया है, ये भी रुखसार को चूम लिया है, होठों को चूम लिया है, गले को चूम लिया है, और गले को चूमने के बाद सीने को चूम लिया है। सीने को चूमने के बाद में कहा बेटी आज तुम मुझसे कितना प्यार कर रही है। ए मुसलमानों, जिसका बाप यानी हमेशा के लिए जा रहा हो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अगर आज हमारा बाप हमारे घर से विदेश जाता है, आज हमारा बाप बाहर काम करने के लिए जाता है, ए मुसलमानों हमारे दिल कांप जाते हैं, हमारे कलेजे मुंह को आ जाते हैं, अब्बा जल्दी आ जाइए। कभी बाप से फोन लगाकर हम मालूम कर लेते हैं अब्बा हुजूर खाना खाया है या नहीं खाया है, आप ठीक हो या नहीं हो, आपकी तबीयत कैसी, हम फोन लगाकर पूछ लेते हैं। लेकिन उस सकीना के बारे में सोचो जो 7 साल की सकीना है, वो कैसे इसके दिल पर गुजर रही होगी। ए लोगों, इमाम हुसैन की बेटी सकीना तड़प रही है करबला के मैदान में, लेकिन तुम ढोल बजा रहे हो, तुम मस्तियों में आ रहे हो, तुम जो है नमाजों को छोड़ करके ढोलों की तरफ भाग रहे हो। ए मुसलमानों, तुम्हारा दीन ये नहीं है, तुम्हारी शरीयत ये नहीं है। इमाम पाक ने हमको ये पैगाम नहीं दिया है। अगर हमको पैगाम दिया है तो ये दिया है कि ढोलों को खत्म किया जाए, बुत परस्ती को खत्म किया जाए, बुत परस्ती को खत्म करने के बाद में इत्तिहाद की बात की जाए, ये पैगाम हमको दिया है। लेकिन हजरत सकीना से बोले इमाम पाक, कहा बेटी आपने मेरे पेशानी का बोसा लिया, तो कहा ये क्यों लिया? आपने मेरे दाएं रुखसार का बोसा लिया है तो क्यों लिया है? आपने बाएं रुखसार का बोसा लिया है तो क्यों लिया है? आपने मेरे लबों का बोसा लिया है तो क्यों लिया है? आपने मेरी गर्दन का बोसा लिया है तो क्यों लिया है? आपने मेरे गले को चूमा है तो क्यों चूमा है? कौन कह रहे हैं? इमाम हुसैन कह रहे हैं। लेकिन छोटी सी सकीना जिसकी उम्र 7 साल है, वही सकीना कहती है अब्बा हुजूर मैंने आपकी पेशानी को इसलिए चूमा है कि इसलिए आपकी पेशानी को मुस्तफ़ा करीम हमारे नाना ने चूमा है। मैंने आपके दाहिने रुखसार को इसलिए चूमा है कि मेरे बाप मेरे दादा हजरत अली ने आपके रुख अनवर को चूमा है। मैंने बाईं तरफ इसलिए चूमा है, मेरी अम्मा फातिमा ने, मेरी दादी फातिमा ने आपके रुखसार को चूमा है। मैंने आपके होठों को इसलिए चूमा है कि मेरे भाई हजरत हसन ने आपके होठों को चूमा है। मैंने गले का बोसा इसलिए लिया है कि ये सकीना का बोसा है। लेकिन जब ये बात कही गई है, इमाम पाक ने कहा कोई बात नहीं है, ये भी समझ में आ गया कि आपने पेशानी का बोसा क्यों लिया है, आपने दाहिने रुखसार का बोसा क्यों लिया है, आपने बाएं रुखसार का बोसा क्यों लिया है, आपने होठों का बोसा क्यों लिया है, आपने गले को क्यों चूमा है। ये तो सारी बात मेरे समझ में आ गई है। लेकिन वो प्यारी सकीना इतना बता, तूने मेरे सीने को क्यों चूमा है? जब ये बात कौन कहती है? हजरत सकीना से कौन कहते हैं? इमाम पाक कहते हैं कसम रब्बे काबा की सुनो मुसलमानों तुम्हारे कलेजे मुंह को आ जाएंगे। इमाम पाक से वो सकीना कहती है अब्बा हुजूर मेरी बहन हजरत सुगरा मेरे ख्वाब में आई थी, उन्होंने मुझसे कहा था ए मेरी बहन सकीना मैं तो मदीने के अंदर रह गई हूँ। बोले बेटी ये तुमने कब देखा है? बोले अब्बा हुजूर जब आप अली अकबर से बात कर रहे थे तब मैं ये सारी गुफ्तगू मेरे कानों में थी, मैं सोच रही थी आप जो है अली अकबर से बात कर रहे हैं। उसी दौरान उसी इसना में मेरी आंख लग जाती है, मेरी बहन सुगरा मदीने से मेरे ख्वाब में आ जाती है। और ख्वाब में आने के बाद में कहा ओ बेटी ओ मेरी बहन सकीना तू सबके बदले का प्यार कर देना लेकिन मुझे मत भूलना, अरे मुझ सुगरा को ना भूलना। अब्बा हुजूर ये सुगरा ने कहा था मेरा बोसा सीने का ले लेना, मेरा हक भी अदा हो जाए।
حضرت سکینہ سے کہا لیکن مسلمانوں امام پاک کو سوار کر دیا گیا ہے گھوڑے پر. سوار کرنے کے بعد میں امام حسین کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ چلو اپنے نانا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے ہی نانا کے مدینے کی طرف آپ نے رخ کیا ہے تو ایک گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے. لیکن کہا یہ گرد کے اندر کون آ رہا ہے؟ امام حسین رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک آئے, میں اس سے ملاقات کروں. کہیں ایسا تو نہیں میرے نبی کے شہر سے آ رہا ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے نانا کے شہر سے آ رہا ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے مدینے سے آ رہا ہو. یہ سننے کے بعد میں امام حسین رک جاتے ہیں. لیکن امام پاک کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں مقتل ہے, جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہیں آپ کھڑے ہیں. لوگ آنے کے بعد میں وہ جو چل کر آیا تھا مسافر, اس نے کہا ہے مجھے امام حسین سے ملاقات کرنی ہے. یہ کہنے کے بعد میں امام حسین کے پاس جاتا ہے. کہا اب کون, یعنی کس سے ملاقات کرنی ہے؟ آپ اتنا بتائیے, آپ ہمارے خیموں کی طرف کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات بتانا ہی پڑے گی. جب امام حسین نے اتنا کہا, بولے میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک بیٹی جس کا نام سغرا ہے, اس نے اپنے باپ کو پیغام لکھا ہے, اس نے اپنے باپ کے نام چٹھی لکھی ہے, اس کا نام حسین ہے. امام حسین نے کہا تھا میں ہی حسین ہوں. بولے نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے. اس نے اپنے باپ کی 3 علامتیں بیان کی ہیں, اس نے اپنے باپ کی 3 پہچانیں بیان کی ہے, اور ان میں سے آپ کے اندر ایک بھی پہچان نہیں پائی جاتی ہے. جب یہ بات کس نے کہی تھی؟ اس انسان آنے والے نے کہی تھی. امام حسین نے کہا تھا میری بیٹی نے کیا خط لکھا ہے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس آنے والے نے کہا تھا ارے بیٹی کا پیغام باپ ہی کو سنایا جاتا ہے, کسی اور کو سنایا نہیں جاتا ہے. آپ اس کے باپ نہیں ہے. اس کے پاس 2 پوٹلی تھی, اس نے دونوں پوٹلیوں کو زمین پر رکھ رہا ہے. رکھنے کے بعد میں ایک چٹھی کو جیب سے نکالا ہے. نکالنے کے بعد میں کہا تھا آپ کی اس کی بیٹی امام حسین کی بیٹی سغرا نے یہ کہا ہے میرے باپ کے داڑھی کے بال بالکل کالے ہوں گے, ایک دم سیاہ ہوں گے, لیکن آپ کے اندر یہ پہچان پائی نہیں جاتی ہے. آپ کے داڑھی کے بال تو سفید ہو چکے ہیں, آپ کے داڑھی کے بالوں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو کہ کالے, جو کہ اس نے پہچان بیان کی ہے. آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت امام حسین نے اس کی کلائی کو تھاما, اور تھامنے کے بعد میں علی اکبر کے لاشے کے پاس لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد میں کہا تھا یہ میرا جوان بیٹا پڑا ہے, اس جوان بیٹے کے غم نے میرے داڑھی اور سر کے بالوں کو سفید کر دیا ہے, میں ہی حسین ہوں. کہا دوسری پہچان بیان کر. دوسری پہچان اس نے بیان کی کہ جب میرا یعنی حضرت سغرا یہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کا باپ چلتا ہے تو چلتا ان کا باپ ہے, لیکن ان کے اندر چلاہٹ میں, ان کے چلنے میں حضرت علی کا ڈھنگ نظر آتا ہے. آپ کے تو پیر بھی لڑکھڑا رہے ہیں, آپ کا تو جسم بھی کانپ رہا ہے. کون کہتے ہیں آپ امام حسین نہیں ہو سکتے ہیں؟ تیسری پہچان کو بیان کیا ہے. تیسری پہچان یہ بیان کی ہے کہ امام حسین کے اوپر غم سوار نہیں ہوگا. جب ان تینوں پہچانوں کو بیان کرنے کے بعد میں امام پاک نے کہا میرے اندر یہ پہچانیں جو پیدا ہوئی ہیں, ارے میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں. حضرت علی اصغر کی لاش کے پاس لے کر جاتے ہیں. کہا تو جانتا ہے انہیں یہ کون ہے؟ بولے میں نہیں جانتا. بولے یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے, جسے کہ ظالموں نے یعنی تیر مار کر کے یعنی زمین میں شہید کر دیا ہے. یہ بیٹا علی اصغر ہے, اس کے غم نے مجھے لاچار کر دیا ہے, اس کے غم سے میں نڈھال نظر آتا ہوں. پھر اپنے چچا عباس کے پاس لے جاتے ہیں. کہا عباس کے یہ بازو کٹے ہوئے پڑے ان کے جانتے ہو؟ بولے میں نہیں جانتا ہوں, میں نہیں پہچانتا ہوں. بولے اسی کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے. ساری بات بتائی جاتی ہے. بتانے کے بعد میں کہا آپ کی بیٹی نبی کے روزے کے سامنے جالیوں کو پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ اے نبی پاک, اے میرے نانا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بابا حسین کو دیکھ لوں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھ لوں. اے میرے نانا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی علی اکبر کو دیکھ لوں, اپنے بھائی قاسم کو دیکھ لوں. ارے کون رو رہی ہے؟ مدینے کے اندر سغرا تڑپ رہی ہے, مدینے کے اندر سغرا رو رہی ہے. لیکن مسلمانوں تمہارے معاشرے کے اندر کیسی خوشاہٹ نظر آتی ہے, تمہارے معاشرے کے اندر کیسے ڈھول پیٹا جاتا ہے. ارے تم نے تازیہ بنانے کی شرائط کو کبھی پڑھا ہے؟ ڈھول پیٹنا یہ تو مطلق حرام ہے ہی ہے, لیکن تازیہ بنانے کی کچھ شرطیں ہیں. تازیے کے اندر اگر تمہیں بنانا ہے تو امام پاک کا روزہ بنانے کے بعد میں جو بنا
بنائے وہ بھی باوضو ہو، اس کے منہ کے اندر گٹکا نہیں ہونا چاہیے، اس کا منہ پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ باغسل ہونا چاہیے، اور پھر امام پاک کا روزے انور بنائے تو تلاوت قرآن مجید پڑھ پڑھ کے بنائے، اس لیے کہ امام پاک نے کربلا میں جو پہچان کو پیدا کیا ہے تو ڈھول بجا بجا کر نہیں بلکہ تلاوت قرآن مجید کر کر کے کیا، بلکہ تلاوت قرآن مجید کر کر کے کیا ہے۔ کس نادان نے تم سے کہہ دیا کہ ڈھول بجانا جائز؟ اور سنو مسلمانوں، تاجیہ بنایا جائے، بنانے کے مخالفت ہم نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر تاج محل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر لال قلعہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کشمیر کی حسین وادی نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر ہو تو امام پاک کا روزہ ہو، ارے اس کے اندر گھوڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر ہو تو مصطفیٰ کریم کا روزہ ہو، اور ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم کا روزہ ہو۔ روزہ ہونے کے بعد میں ایک چوراہے پر رکھ لیا جائے، اور رکھنے کے بعد میں عورتوں کا اور مردوں کا خلط ملط ہونا یہ جائز نہیں ہے، عورتیں شامل نہ ہوں، اور جتنے لوگ ہوں سب باوضو ہوں، اور باوضو ہونے کے بعد روزے کی زیارت کرتے جائیں، ان کے نبی کے ان کے نانا پر درود پڑھتے جائیں، یہ یہاں تک تو جائز ہے، یہاں تک تو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ارے شریعت کا کھلواڑ کر رکھا، شریعت کا مذاق بنا رکھا، جو جیسا چاہے ویسا اسٹیج پہ بول جائے۔ ارے میں کہتا ہوں میری بات مت مانو، اگر تمہیں ماننا ہے تو قرآن کی بات مانو، اگر تمہیں ماننا ہے تو حدیث مصطفیٰ کو مانو۔ یہ بات تو تمہیں اچھے سے معلوم ہے، جاہل سے جاہل آدمی جانتا ہے کہ انگوٹھی ایک ہی پہننا چاہیے، لیکن آج کے پیروں میں دیکھو، آج کے پیروں کا حال تو یہ کہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھنے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے جائز؟ رکھواؤ گے اپنی عورتوں پہ ہاتھ؟ اور جو پیر ایسے کام کرے وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ پیر ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ اور جو پیر، ارے جس کے داڑھی نہ کچھ نہ مونچھ، جسے شریعت کا پتہ ہی نہیں، وہ انسان آج کے دور میں، اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے علاقے کی بات نہیں کر رہا، ایک لیڈیز اس کے پاس گئی، وہ بیچاری دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی، اس نے کہا کہ اپنے دوپٹے کو ہٹاؤ، ہم تمہارے اوپر دم کریں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے کیا حضور مفتی اعظم ہند تعویذ نہیں دیتے تھے؟ اس نہ ایسے نہ ہنجاروں سے تم ملاقات کرتے کیوں ہو؟ ارے کسی دین کی صلاحیت، دین کی سمجھ رکھنے والے سے تم بات کیا کرو، ان جاہلوں کے چکر میں تم بھی جاہل بن جاؤ گے۔ اور سنو، حضور مفتی اعظم ہند ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے پاس ایک عورت آئی، آنے کے بعد میں برقع بھی اوڑے ہوئے ہے، نقاب پہنے ہوئے ہے، آنکھیں نہیں چمک رہی ہیں، پیر نہیں چمک رہے، لیکن ہتھیلی چمک رہی تھی۔ ہتھیلی جیسے ہی چمکی، حضرت حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، اے نالائق، یہ تو بتا کہ اس مجمع کو نمائش کرانا آئی ہے یا مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئی ہے؟ کیا کہا تھا؟ ارے یہ غیر عورتیں ہمارے گھر کی، ان کے پیروں کو چومتی ہیں، اور اپنے شوہر کے پیر کبھی اس مکار نے نہ چومے ہوں گے؟ جس کے چومنے کا رب نے حکم دیا اس کے پیروں کو کبھی نہیں چوما ہوگا، اس سے بات کری ہوگی تچیڑا بگاڑ کے ہی کری ہوگی، اس سے بات کری ہوگی تو منہ ٹیڑھا کر کے کری ہوگی کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، ایسے ہی بات کی ہوگی۔ لیکن یہ جاہل پیر اس گھر میں کیا آ گیا، اس کے پیروں کو بھی چوم رہی ہے، اس کے ہاتھوں کو بھی چوم رہی ہے، پتہ نہ کیا سمجھ رہی ہے اسے۔ ارے تیری نجات جاہل پیر کے پیر چومنے میں نہیں ہے، اگر تیری نجات ہے تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے میں، اس میں ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے میں۔ اور یہ بھی سن لو کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے ہی قرآن پڑھ لے، رات دن نمازیں پڑھتی رہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی نماز کو قبول فرماتا ہی نہیں۔ لیکن یہ عقل کی ماری پتہ نہ کہاں چلی گئی، انہیں عقل کی بالکل تمیز ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو امام حسین کا وہ مقام یاد کرو،
ارے جس کے چھوٹے چھوٹے لاشیں ہوں، امام پاک نے کہا تھا ہمارے خیموں میں قرآن ہے، ہمارے خیموں میں نماز ہے۔ ارے امام پاک نے آخری سجدہ ادا کیا، لیکن امام حسین کو تیار کر دیا گیا ہے۔ تیار کرنے کے بعد میں جب میدان جنگ میں آتے ہیں، جنگ میں آنے کے بعد میں لوگوں نے کہا تھا حسین کو مارا جائے، حسین کے اوپر تیر چلا جائے، لیکن قسم رب کعبہ کی جب حضرت امام حسین کے اوپر لوگوں نے تیر برسانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ پہلے سجدے کے اندر ہے کہ وہ حسین کا سجدہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور ڈھول بجانے والوں کے اس حسین کے سجدے کو تم نے بھلا دیا ہے۔ ارے اس حسین کے سجدے کو یاد